بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر محمد بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام کا جڑ پکڑ جائے گا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے قصی بن کلاب کے گھر، جو دارالندوہ کے نام سے مشہور تھا، سازش کے لیے جمع ہو گئے۔ اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ سبھی نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے محمد کا خاتمہ کر دے۔ نعوذ باللہ۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ کے مکان کو گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ محمد جب بھی صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو قریش کی سازش سے باخبر کر دیا۔ اسی لیے آپ رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر نکلتے دیکھا تو بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، بکری کا دودھ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام جیاد میں عقبہ بن ابو معیط کی بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں محمد اور حضرت ابو بکر ہجرت کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم ہم کو دودھ پلا سکتے ہو؟ میں نے کہا، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، میں ان کا دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، اتنا تو کرو کہ جس بکری نے ابھی تک بچہ نہیں جنا اس کو لے آؤ۔ تو میں نے ایسی بکری حاضر کر دی۔ آپ نے اس کے تھنوں پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو تھن دودھ سے بھر آیا۔ پھر اس کو ایک پیالے میں دہا، اس میں سے آپ نے پیا اور حضرت ابو بکر کو اور پھر مجھ کو پلایا اور تھنوں سے کہا کہ سکڑ جاؤ۔ وہ تھن اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سجدہ سہو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ کر لے۔ فائدہ، اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بارش کے لیے دعا مانگنا۔ رسول اللہ نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر سے وضو کر کے مسجد جانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کافر ناکام ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، لوگوں کی کنجوسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، تم ایسے ہو کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچے کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم بعض لوگ بخل کرتے ہو، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے حقیقت میں اپنے لیے کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تم سب ان کے محتاج ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ورم یعنی سوجن کا علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے آپ کو اس کی خبر دی۔ چنانچہ حضور ان کے یہاں تشریف لے گئے اور درد کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، بسم اللہ اذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة النبیک الطیب المبارکۃ المکین عندک بسم اللہ۔ پھر فرمایا، کہہ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک یہی عمل کیا تو ان کا ورم جاتا رہا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو،
اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو بھی اس مصیبت سے نجات دے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔